والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل اور ناقابل تبدیل ہوتے ہیں۔ مخلوق اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی محتاج رہی ہے، رہے گی ہمیشہ۔ ما شاء اللہ کان، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کس طرح؟ کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے۔ علی الوجہ الذی شاء، جس ترتیب اور طریقے پر چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ من غیر زیادہ، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ولا نقصان، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ ولا تقدم، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا۔ ولا تأخر، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا۔ تو ما شاء اللہ کان، جو چاہا کیا۔ کما شاء کان، جیسے چاہا کیا۔ فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا کیا۔ من غیر زیادہ، نہ زیادتی۔ ولا نقصان، نہ کمی۔ ولا تقدم، نہ آگے۔ ولا تأخر، نہ پیچھے۔ وما لم یشاء، جو نہ چاہا۔ لم یکن، سارا جہان بھی چاہ لے نہیں ہو سکتا۔ سارا جہان نہ چاہے وہ چاہ لے ہو جاتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری چاہتیں بھی اس لیے پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ بھی اس وقت تمہاری چاہت کو چاہ لیتا ہے، اور جب وہ اپنا ارادہ تمہارے ارادے کے خلاف استعمال کرتا ہے، پھر عقل والے کی عقل، تدبیر والے کی تدبیر، مال والے کا مال، طاقتور کی طاقت، حاکم کے حکومت، جابر کا جبر، قاہر کا قہر، سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور اللہ اپنے ارادوں کو نافذ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اب اسی مضمون کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ جو چاہے اللہ کرے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو تیرا رب چاہے پیدا کرے۔ وَيَخْتَارُ، جس کو چاہے پسند کرے۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کے دروازے کھولے۔ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، گمراہ کر کے رکھ دے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کے چاہے قدموں سے تخت کو نکال لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر کے رکھ دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر چیز کے خزانوں کا مالک، سارے خیر کے خزانوں کا مالک۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے۔ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اپنی مدد کے ساتھ کامیاب کر دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے غیبی تائید کے اس کے لیے دروازے کھول دے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے رزق کھول دے۔ جب وہ رزق کھولتا ہے تو ان کی الٹی تدبیریں بھی سیدھی چلتی ہیں، ان کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کا تنگ کرنا شروع کرتا ہے ان کی سیدھی بھی الٹی پڑتی ہیں، ان کے موقع کے فیصلے بھی بے موقع ہو جاتے ہیں، ان کے سیزن کے فیصلے بھی بے سیزن کے ہو جاتے ہیں، ان کی عقلی تدبیریں معاف ہو جاتی ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا کھولتا ہے بند نہیں کوئی کرتا۔ ویقدر، جس کا تنگ کر دیتا ہے کھول نہیں سکتا۔ اسی کو، یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیات پیش کی ہیں
جہاں لفظ مشیت ہی آ رہا ہے، یشا، یشاؤن، یشا، شاء، چاہا، چاہت، چاہنا، اسی مضمون یہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون یہی اللہ سمجھا رہا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اللہ تمہارے لیے بھلائی کا در کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، تو سارا جہان مل کر اسے بند نہیں کر سکتا۔ جب اللہ حفاظت کا در کھولتا ہے، بھلائی کا در کھولتا ہے، بچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو جو پکا دشمن ہے، یا وہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو جو ہے ہی نبیوں کا باپ خلیل اللہ، جب وہ چاہتا ہے کہ مجھے بچانا ہے تو پھر دوست دشمن کی تمیز نہیں، چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو تو موسیٰ کو بچا کے دکھائے گا، اور چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو تو اسماعیل کو بچا کے دکھائے گا۔ فرعون کی چھری کو تو پہنچنے ہی نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام کی گردن تک، دائیں بائیں چلتی رہی اور انہیں اٹھایا اور سیدھا گود میں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، بچے کو دودھ پلا، اے ام موسیٰ بچے کو پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم محسوس کرے کہ اب پکڑی جائے گی تو پھر کیا کر، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ میں ایک اور آیت شامل کر رہا ہوں کہ جب خوف ہو تو کیا، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اسے صندوق میں ڈالو، پھر صندوق کو کیا کرو، دریا میں ڈالو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے دریا میں ڈالو، پھر کیا ہوگا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا کی موج اٹھا کر اسے ساحل پر پہنچائے گی۔ یہ سارا پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر اسے فرعون پکڑ لے گا، جو اس کا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیٹھ گیا کہ یا اللہ جس سے بچانا ہے آپ اسی کی گود میں پہنچا رہے ہیں، تو یہ قصہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی۔ پھر اندر دو کیفیتیں ہیں نا، جب تو اسے دریا میں بہائے گی تو اس کی موت کا خوف ہے، پھر فرعون کے ہاتھوں مرے یا دریا میں ڈوب کے مرے، تیرے لیے تو مر گیا، اور اب یہ جب بہا دیا تو پتہ نہیں لوٹ کے میرے پاس آئے نہ آئے، تو جدائی کا غم ہے، تو لا تخافی، اس کی موت کا خوف نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا غم نہ کر، کیا ہوگا، انا رادوہ الیک، اسے میں واپس تیری گود میں پہنچاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں تجھے دکھا دوں گا کہ میں نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ ما شاء اللہ کان، یہ الفاظ تو اب اس قصے میں کوئی نہیں، لیکن یہ قصہ بتا یہی رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے، نہ چاہے ہو نہیں سکتا۔ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، پھر کیا کہ القیت علیک محبۃ منی، اللہ نے کام کیا کیا کہ میں نے تیرے پر محبت کی چادر چڑھا دی، جو بھی دیکھتا ہے ایک دم تیری محبت اس کے دل میں اتر جاتی۔ تو جو ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فرعون سے نے کہا قرۃ عین لی ولد، تیری میری آنکھ کی ٹھنڈک اولاد کوئی نہیں سہارا بنے گا۔ انہیں کہا تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہی میرا قاتل ہے، انہ قاتلی، یہی میرا قاتل لگتا ہے، یہی کو سے دھوکا لگا، انہ قاتلی، یہی میرا قاتل لگتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے گود میں پال کے دکھایا۔ اب دوسرا منظر ہے، یہ تو دشمن تھا، یہ دوست ہے، اب دونوں دوست ہیں، ایک طرف خلیل اللہ ہے، ایک طرف ذبیح اللہ ہے، ایک طرف وہ رسول ہے جس کی پیروی کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنے دادا خلیل اللہ کی پیروی فرمائیں۔ ایک بار اتنا بڑا رسول، آگے انہی کی نسل سے اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا ہے، ذبیح اللہ،
تو ادھر چھری ان کے ہاتھ میں، تو یہاں چھری اپنی جگہ پکڑ چکی ہے، گردن پہ پہنچ چکی ہے، اور چلانے والے کے چلانے میں فطور کوئی نہیں نیت میں، اور گردن میں کوئی سختی نہیں آئی، کوئی یہاں لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، پتھر نہیں بن گئی، چھری موم نہیں ہو گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اور چھری نے چلنے سے انکار کر دیا کہ پیچھے اللہ کا ارادہ بدل چکا ہے، نہیں کاٹنا، تو نہ چھری کند ہوئی نہ گردن نرم ہوئی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ما شاء اللہ کان، تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ارادہ ہی ہوتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے، ہو جائے ہو جاتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جب میں تمہارے لیے بھلائی کا در کھولتا ہوں اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، وما یمسک وما یمسک وما یمسک، اور میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، کون ہے تیرے رب کے سوا پھر تمہارے لیے بھلائی کے در کھولنے والا۔ میرے بھائیو، ہم بڑے جاہل ہیں، بڑے نادان ہیں۔ ایک زمانہ گزرا، 55 سال گزر گئے، کبھی پیسے پہ امیدیں باندھی کہ اس سے ہمارے در کھل جائیں گے، کبھی تجارت پہ امیدیں باندھی، بڑی بڑی فیکٹریاں لاہور تک پھیلتی چلی گئیں سڑک کے دونوں کنارے کہ اس سے عوام خوشحال ہو جائے گی۔ یہ تو سودی نظام تھا، اس سے تو چند آدمیوں نے خوشحال ہونا تھا، غریب کی رگوں سے خون نچڑ کے ان کے ہونٹوں پہ لالی آنی تھی، اور غریب کی بیٹیوں کے دامن تار ہو کر ان کی بیٹیوں کے چہرے سجنے تھے، اور غریبوں کے گھروں کے چراغ بجھ کر سود خوروں کے گھر میں گھی کے چراغ جلنے تھے۔ ہم بھی بڑے نادان ہیں، سودی نظام تجارت سے خوشحالی کے خواب دیکھے، اللہ سے جنگ کر کے اللہ کی دھرتی پر خوشحالی کے خواب دیکھے، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا۔ زراعت کو آزمایا، بڑے بڑے زرعی ماہرین آئے اور بڑے بڑے ٹیمیں آئیں، خود ہماری زمینوں پر آ رہے ہیں، آپ کی زمینیں لہلہا جائیں گی، لہلہا گئیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب آدھی زمین خالی چھوڑتے تھے، آدھی کاشت کرتے تھے، آدھی سارا سال خالی پڑی، 6 مہینے خالی پڑی، نہ کوئی حرص و حوث، نہ کوئی مال کی دوڑ، 6 مہینے آدھی خالی پڑی، آدھی کاشت ہو، پھر اگلے 6 مہینے وہ کاشت تھی، وہ خالی پڑی ہوئی، ابھی 1 انچ کاشت ہم کر رہے ہیں، 1 انچ بھی نہیں چھوڑتے، اور اس سے سینکڑوں گنا زیادہ زمین نے غلہ دینا شروع کیا، اور اللہ نے اس پر اپنے عذاب کو مسلط کیا کہ پتنگوں کا عذاب بھیجا، سنڈیوں کا عذاب بھیجا، وائرس کا عذاب بھیجا، بیماریوں کا عذاب بھیجا، پانی کی قلت کا عذاب بھیجا، پہاڑوں نے سفید چادر اتار دی، اور آسمان نے موتی برسانے چھوڑ دیے، زمین نے برکتیں اپنے اندر دفن کر دی، ہواؤں کے تیور بدل گئے، فلک کی گردش بدل گئی، غلے بڑھ گئے، برکتیں اٹھ گئیں، پتنگوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متاع کو کھاتے دیکھا، پروانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متاع کو لوٹتے دیکھا۔ ہم ایک حقیر کیڑی کے سامنے اور ایک حقیر پتنگے کے سامنے سارے پاکستان کی زراعت بے بس ہو کے رہ گئی، اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، الٹا اور قرضے چڑھ گئے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے بچپن میں زمیندار مقروض نہیں ہوتے تھے، اب زمیندار بھی مقروض ہو گئے، ان کو بھی بینک والوں نے سبز باغ دکھا کے ایسا شکنجے میں باندھا کہ وہ بھی تاجروں کے ساتھ مال کی دوڑ میں شریک ہو گئے۔ حکومتیں آزمائیں، ہر آنے والے کے لیے ہم نے زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، پھر اسی کو مرد آباد کہتے ہوئے زیر زمین پہنچایا، ہر آنے والے کے ساتھ ہم نے امیدیں وابستہ کی، اور کبھی مخلوق بھی کسی کی امیدوں پہ پوری اتری، خالق کو ناراض کر کے بھی کبھی مخلوق کسی کے کام آئی، خالق سے ٹکر لے، مخلوق سے امیدیں لگا لی۔ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟
ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ ہر آنے والی حکومت پر ہم نے امیدیں باندھی، یہ آ گئے ہمارے مسائل کے حل کرنے والے، اب ان سے سارے کام بن جائیں گے۔ اوپر والے سے تو ابھی تک اعلان جنگ کیا ہوا تھا، اس سے تو صلح کی نہیں تھی، تو نظام تو اوپر سے چلتا ہے، نیچے سے تھوڑا ہی چلتا ہے۔ فیصلے تو آسمان والا اتارتا ہے، زمین پر تو ظہور ہوتا ہے۔ چنگیز خان نے جب سمرقند فتح کیا، سارا شہر گرفتار ہو کے سامنے تھا، تو اس نے ایک ترجمان سے کہا کہ ان مسلمانوں سے کہو جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہو میں اسی کا بھیجا ہوا عذاب ہوں تمہارے لیے۔ تو نے کہا ہاں فصل پک چکی ہے کاٹا جائے، فصل پک چکی ہے کاٹا جائے۔ دھڑ اس طرح سر اس طرح کٹتے چلے گئے جیسے فصل کے اوپر سے سٹے کاٹے جاتے ہیں اور باقی بھوسا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ایک سمرقند جیسے جو 15 لاکھ کی آبادی کا اس وقت شہر تھا، ایسے 50 شہر چنگیز خان نے آگ لگا دی۔ 50 شہر، جب وہ شہر سے نکلتا تھا تو آگ اور دھوئیں کے سوا اور گوشت کی جلی ہوئی بدبو کے سوا وہاں کچھ نہیں باقی رہتا تھا۔ تو مالک الملک سے بغاوت اور یہ بیچارے نام کے حکمرانوں پہ امیدیں کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ بھائیو میں تو اس لیے میں نے آپ کو قرآن سے تمہید کے طور پر ایک چیز پیش کی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ مختلف آیات سے پھر قرآن کے واقعات سے، اور جو اللہ نہ چاہے کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی طاقت نہیں رکاوٹ بن سکتی۔ اللہ ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر دے تو مخلص سے مخلص حکومت بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا اور 15 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل ہوا، 15 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل ہوا، تو اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا مستعصم باللہ، بنو عباس کا آخری تاجدار، 35واں نمبر، 35 خلفاء اوپر نیچے آئے۔ وہ نہ اس کی کبھی تہجد قضا ہوئی تھی اور سال کا اکثر حصہ وہ روزے رکھتا تھا، شب بیدار روزے دار، لیکن اتنے نیکی، اتنا خلوص، اتنی ہمدردی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی کہ عوام کا رخ اللہ سے ہٹ کر شہوتوں کی طرف ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کو منانے کے پیچھے پڑو۔ ہر جمعے میں ایک ہی مضمون بیان کر رہا ہوں، کئی سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس مضمون کوئی نہیں ہے، لیکن سر پہ جو آئی بڑی مصیبت ہو علاج تو اس کا کیا جاتا ہے، بات تو اس کی جاتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کیے بیٹھے۔ میں آپ کے سامنے کیا فلسفے بیان کرنا شروع کر دوں؟ آپ باہر جا کے میرے علم کی تعریف کریں گے، بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، ہر جمعے نئی بات کرتا ہے، ہر جمعے نئی بات کرتا ہے۔ ہر جمعے چھوڑو، میں ہر روز نئی بات کر سکتا ہوں۔ وہ تو 8 دن تیاری کو مل جاتے ہیں، تیاری کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ہر روز نئے نئے افسانے، نئی دین ہی، کوئی افسانے نہیں، کہانیاں نہیں، تاریخ نہیں، دین ہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں گے بڑا علم ہے، بڑا، تو اس کا مجھے کیا نفع ہوگا؟ مجھے کیا نفع ہوگا یا آپ کو کیا نفع ہوگا؟ زیادہ زیادہ آپ کہیں گے بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، بڑا علم ہے، تو آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، وہ دیکھو جو سر پہ آفت آئی کھڑی ہے، اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ، اور اس کی ناراضگی کا دور کرنا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، یہی اس وقت کی پکار ہے، یہی نوائے وقت ہے، وقت کی پکار۔ یہ اخبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوائے وقت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ آج کی نوائے وقت ہے، یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی صدا ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہوئے پڑے ہیں، اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کا احساس کوئی نہیں ہے۔ جو حکومت آتی ہے اس کے گیت گانے کے لیے شاعر میدان میں، سیاستدان میدان میں، افسر میدان میں، رعایا میدان میں، جس رب نے نطفے سے انسان بنایا
زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، سورج چاند کے چراغ جلائے، ستاروں کے دیے جلائے، زمین سے غلے اگائے، آسمان سے پانی برسائے، ہواؤں کے رخ بدلے، پھلوں میں مٹھاس بھری، تھنوں میں دودھ بھرا، پانی میں روانی رکھی، پہاڑوں میں خزانے دفن کر دیے، زمین میں غلے دبا دیے، معدنیات کے خزانے بھر دیے، عقل کے اللہ تعالیٰ نے وافر خزانے دماغ میں بھر دیے، جسم خوبصورت عطا فرما دیے، دیکھنے کو شمع جلا دی، سننے کو ٹیلی فون کی تاریں چلا دی، حرکت سارے وجود میں رکھ دی، دھڑکنے کو دل دیا، سوچنے کو دماغ دیا، کھانے کو منہ دیا، بولنے کو زبان دی، چبانے کو دانت دیے، ہضم کرنے کو معدے اور آنتوں کا نظام چلایا، فضلہ اور غلاظت باہر نکلے، اس کا اپنا ایک آٹومیٹک نظام چلایا، غذا لوٹ کے واپس آئے، اس کا ایک نظام چلایا، خون کو رگوں میں دوڑایا، فاضل مادوں کو کہیں جلایا، کہیں اسٹور کیا، کہیں باہر نکالا، نئے ایک انسانی جسم میں کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کھرب سیلز سے بنا ہوا جسم، اور ایک دن میں کروڑوں سیل مر رہے ہیں، ہر جگہ نیا سیل لگانا، کہیں کوئی غلطی سے دوسرا سیل نہ پیدا ہو جائے، کوئی غلط غذا اس سیل کو نہ پہنچ جائے، جسم کے اس حصے تک غذا کو پہنچانا کہ اگر کوئی 50 ارب گنا بڑا کر کے بھی چیز کو دکھانے والی دور خوردبین ہو تو بھی ہمارے جسم کے وہ حصے نظر نہ آئیں، وہاں بھی غذا کو پہنچانا کہ میرے بندے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے رب کے باغی ہو گئے، اتنے بڑے رب کو للکارنے لگ گئے، 36 کروڑ بلب لگائے دیکھنے کے لیے، اور انہی سے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے سننے کے لیے، اسی سے سارا دن حرام موسیقی سنی، زبان دی بولنے کے لیے، اسی سے جھوٹ غیبت کے نغمے بولے، اور دانت دیے حلال کھانے کو، اسی سے سود کھایا، اسی سے رشوت کھائی، اسی سے حرام مال کھایا، اسی سے چوری کا کھایا، غلط ناپ تول کے کھایا، اور بددیانتی کا کھایا، اور فریب دے کے کھایا، کیا کیا چکر دے کے کھایا، اتنا حرام مال پیٹ میں گیا، معدے نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام روٹی ہضم نہیں کروں گا، آنتوں نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام پانی باہر نہیں نکالوں گی، سارے وجود نے انکار نہیں کیا کہ یہ سود کا پیسے کا روٹی اندر گئی ہے، میں اسے ہضم نہیں کروں گی، یا اللہ مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں۔ اگر اللہ جسم پہ قابو نہ کرے تو ایک حرام لقمہ سارے جسم کے اندر، پہلے منہ میں گیا تو منہ زخمی کرے گا، نالی میں گیا تو نالی پھاڑے گا، معدے میں گیا تو معدے میں السر پیدا کرے گا، آنتوں میں گیا تو دوہری دھار کے خنجر کی طرح یہ سارے جسم کو چیرتا ہوا پار نکل جائے، نہ ہضم ہو نہ جسم کو سلامت چھوڑے۔ وہ رب کیسا رب ہے جو سب کو دیکھتا ہے کہ میری ہی نافرمانی کر کے کھا رہے ہیں، پھر بھی لقمے کو کہتا ہے ہضم ہو جا، لقمہ ہاتھ میں ہے، اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ پرانے قصے لے کے آ جاتے ہو ہمیں سمجھانے سنانے، یہ روٹی ہے نہ ملے تو خدا بھی یاد نہیں آتا، یہ دیکھو کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جو اس وقت سن رہا ہے، یہ لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک بے بس وجود نظر آ رہا ہے، یہ منہ میں جاتے ہوئے اللہ سے پوچھ رہا ہے یا اللہ اس کی زندگی کا سامان بنوں کہ موت کا سامان بنوں؟ یہ لقمہ پوچھ رہا ہے یا اللہ صحت کا سامان بنوں کہ بیماری کا سامان بنوں؟ یہ لقمہ حلق میں جا کے پوچھتا ہے یا اللہ اس کی معدے کی نالی میں جاؤں کہ سانس کی نالی میں جاؤں؟ بول یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ جدھر کہے گا ادھر جاؤں گا۔ جس لقمے کو رب کی بغاوت کر کے کمایا تھا اس لقمے کو اللہ کریم بن کے معدے میں اتار رہا ہے، اگر وہ کہہ دے چلا جا سانس کی نالی میں تو ایک لقمہ ہمیں قتل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ چاہے اللہ کہ ہاں مجھے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، اس کے لیے اللہ کو راضی کرو، حکمرانوں کی خوشامد چھوڑو بھائیو، مال کی خوشامد چھوڑو۔ مال کی خوشامد سے کیا مطلب؟ جھوٹ سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے، سود سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے، یہ مال کی یہ بندگی ہے۔ میں یہاں سونے کا بت رکھ دوں نا تو آپ سارے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں، یہ مولوی ہو کہ سونے کے بت مسجد میں لاتا ہے،
اور اسی بت کے سکے بنا دوں اور یہاں رکھ دوں تو ہر آدمی کی تمنا ہوگی کہ میں ہی اٹھا کے لے جاؤں، کوئی اور نہ لے جانے پائے۔ شکل ہی تو بدلی ہے، شکل ہی تو بدلی ہے۔ پہلے بت تھا، اب سکہ بنا، بت سے سکہ بنا، تو بھائی یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ بھائیو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف جو مسئلے حل کرنے کے لیے کسی فوج کا محتاج نہیں، کسی حکومت کا محتاج نہیں، کسی ایٹم کا محتاج نہیں، دولت کا محتاج نہیں، تجارت کا محتاج نہیں، زراعت کا محتاج نہیں، ایک چیز مانگتا ہے یا ابن آدم انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا۔ میرے بندے مجھے راضی کر، مجھے راضی کرے گا میں خوش ہو جاؤں گا، اور میری رضا کہاں سے ملے گی؟ میری اطاعت سے، میری فرما برداری کر، میں راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا پھر میں برکت دوں گا، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف آؤ میرے بھائیو۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس جنجال سے نہیں نکال سکتی۔ 55 سال سے بگڑا ہوا نظام، کوئی معجزہ ایسا نہیں جو اس کو سیدھا کر دے سوائے آسمان والے کے فیصلے اور ارادے اور قدرت اور طاقت کے، اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں۔ کیا ہے عمر تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں کہ بس جاتے میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا۔ منٹوں میں دل بدلنا، منٹوں میں حال بدلنا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ چھری سے دیکھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، سب پہ کب کبھی تاری ہو۔ حضرت حمزہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ایک ہفتہ پہلے، صرف ایک ہفتہ، کہنے گے آنے دو آنے دو، ارادہ خیر ہے تو اپنا ہی نفع ہوگا، کوئی اور ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کٹے گا۔ حضرت عمر اندر آئے تو آپ نے ایسے دامن پکڑا اور یوں جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارادے کیا؟ ایک بول سے کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا آ گیا فقد آن، وہ وقت آ گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اما آن ان تشہد انی رسول اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے کہ محمد رسول اللہ؟ کہنے کے وقت آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ دل بدلے، حال بدلے، یہ صرف اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، باقی کسی پہ امید نہ لگاؤ، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، چھوٹا شرک، چھوٹا شرک جس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ مجمع زیادہ ہو گیا تو ممبر بنانے کی ضرورت پڑی، تو ایک صاحب نے کہا جی میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی فلان، تو بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک دوسرے صاحب بھی کھڑے، کہا جی میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی فلان، تو بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ پھر ایک نے کہا جی میں بناؤں گا۔ کہا تیرا نام کیا؟ کہا فلاں، کا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا ہاں تو بنائے گا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی ابراہیم۔ ان کا تو نام لکھا، باقی تین کا تو نام بھی نہیں، فلان فلان فلان۔ یہ آپ نے غور فرمایا؟ جس نے کہا یا رسول اللہ میں بناؤں گا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ، میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ چوتھے بولے یا رسول